قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قالوا حرقوه وانصروه آلهتكم. اب وہ ہو گئے کسیانے. تو نے کہا اس طرح نہیں گل بنی ہے, اس طرح باز نہیں آنا ہے. حرقوه, اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, دیر بائی اپنے معبودوں کی مدد کرو اس کو سزا دے کے, اس کو جلا کر. ان کنتم فاعلین, اگر کچھ کرنا ہی ہے. فقلنا, انہوں نے کیا کیا, آگ اتنی شدید تھی کہ ایک چار دیواری بنائی گئی اور اس میں لا کر ایندھن جھونکا گیا, پھر اس کو آگ لگائی گئی. اب اس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر جا کر انہیں دھکا دیتا اس کے اندر, لہذا مجنیق استعمال کی گئی. جس طرح پتھر باندھ کر دشمن پر پھینکے جاتے تھے تو حضرت ابراہیم کو مجنیق میں فٹ کر کے اور پھر چھوڑا گیا. یہیں پر آن وے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہیں پیشکش کی تھی, مدد کی. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا خبر میری؟ میں کہا شور, مطلب تو کم کر اپنا بھیجا. تو ہم نے آگ سے کہا, قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا. ٹھنڈی یخ نہیں, ٹھنڈی اور کمفرٹیبل. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول دیا ہے تو یہ کیا ہے, ٹھنڈک ہے, لیکن یخ ٹھنڈک نہیں ہے جو انکمفرٹیبل ہو. تو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے ایک چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور بچا کر لے گئے ہم ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے, یعنی فلسطین کے سرزمین. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب بھی ان ایڈیشن یعنی پوتے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ہم نے ہر ایک کو بنایا صالح. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے بنا دیا انہیں ایسے امام جو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. بِأَمْرِنَا, ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی. کس کی؟ فعل الخیرات, نیک کاموں کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ, اور زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ ہماری عبادت کرنے والے لوگ تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, اور لوط کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے انہیں بچایا ایسی بستی والوں سے کہ جو برے کام کیا کرتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ, یقیناً وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ, اور نوح کو بھی اذ نادا من قبل, جب انہوں نے پکارا ہمیں اس سے پہلے. فاستجبنا له, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. فنجیناہ اہلہ من الکرب العظیم, اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے بڑی مصیبت سے بچایا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین, یقیناً وہ لوگ بہت برے تھے سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ, اور داود اور سلیمان کو بھی یاد کرو ان کے قصے کو. اذ یحکمان فی الحرث, جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت کے مقدمے کا. مقدمہ کیا تھا کہ کسی کسان کی کھیت کی کوئی چرواہا اپنی ریوڑ کو لے کے آیا اور اس کے کھیت کو صاف کر دیا, سارے ریوڑ. مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں پیش ہوا تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم جس چیز کا کھیت تباہ ہوا ہے اس کو تم کمپنسیٹ کرو. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے سجھایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے کیا جائے کہ فوری طور پر یہ ریوڑ جو ہے یہ کھیت والے کو دے دیا جائے, اور جو ریوڑ والا ہے وہ کھیتی والے کے کھیت کو سیراب کرے اور اس کو دوبارہ اسی حالت میں لے کے آئے احتیاطی آئے. تو جب وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو وہ کھیت اس کو واپس کر دیا جائے. ان دا مین ٹائم کھیت والا جو ہے وہ بکریوں کا دودھ جو ہے وہ پیتا ہے. اس یحکمان فی الحرث اس نفشت فیہ غنم القوم, جب جاگ اسی تھی بکریاں لوگوں کی
ایک کھیت میں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر نگران تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس کا فہم عطا کیا صحیح فیصلے کا سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سب کے سب کو علم و حکمت سے نوازا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا، خدمت میں لگا دیا تھا پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ. یُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ، وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ، والطیرہ، اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور سلیمان کو ہم نے سکھائی تھی لباس کی صنعت. لکم، تمہارے لیے، لِتُحْصِنَکُم مِّن بَأْسِکُم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں، بچائیں جنگ سے. یعنی ذرا بختر جو ہے اس کے ماجد حضرت ہے، اس کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَکُم مِّن بَأْسِکُم، تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ سے بچائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے تابع کیا ہم نے ریحا آصفتاً، تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، یعنی حضرت سلیمان کے حکم سے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں اللہ نے ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں سب خبر تھی. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور سروس پر لگا دیے تھے ہم نے شیطان بھی، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی بہت سی سروسز انہیں دیتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگران تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور سلیمان کا قصہ بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور دور کر دی اس سے ہم نے تکلیف. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اور انہیں عطا کیے ان کے اہل خانہ بھی اور اس جیسے اور بھی اپنی مہربانی سے اپنے پاس سے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، تاکہ یہ نصیحت بنے عبادت کرنے والوں کے لیے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے قصے کو، قصوں کو. کل من الصابرین، یہ سب کے سب جھیلنے اور برداشت کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل فرمایا ان سب کو اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین، یقیناً ان نیکوں میں سے تھے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو قصہ مچھلی والے کا کہ جب وہ چلے گئے ناراض ہو کر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہیں گمان ہوا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی. اور وہ واقعہ جو ہے وہ یوں ہوا کہ آگے جا کے ویسے آئے گا، لیکن چونکہ ذکر آ رہا ہے، یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے گئے. کسی رسول کو بستی چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہو. تو اب عذاب، جو عذاب تھا وہ بالکل آنے والا تھا، ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ان قوم پر عذاب آئے گا. لیکن انہیں اچانک جو ہے وہ غصہ آ گیا. قوم جب تنگ کر رہی ہو الٹی سیدھی باتیں کر کے، غصہ آ گیا. ان کا جاؤ تسی کھاؤ خسمانو. اور ایک کشتی تیار تھی، اس میں سوار ہو گئے تو شہر چھوڑ کے چلے گئے. اب کشتی جب عین دریا کے سمندر کے وسط میں پہنچی تو بھنور میں آ گئی. ملا نے اعلان کیا کہ یہاں کوئی غلام تو نہیں اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوا، اس لیے کہ کشتی بھنور میں تبھی آتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آئے. ان کو فوراً سٹرائک ہوا، اٹس می. تو نے کہا کہ جی بالکل میں اپنے آقا سے بھاگ کے. اب سب لوگ جانتے تھے ان کو. انہوں نے کہا نہیں، بہت ہی کثرت نفسی تو کم نہ لاؤ، ہم جانتے ہیں آپ کو، تم آزاد آدمی ہو، تم غلام نہیں. انہوں نے کہا میں ہی ہوں. اب چونکہ ایک ایمرجنسی کیفیت تھی تو قرعہ ڈالا گیا. انہوں نے کہا چلو ہم قرعہ اندازی کریں کہ تیرا نام نکل آیا تو پھر ہم تمہیں پھینک دیں گے سمندر میں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نام حضرت یونس ہی کا آیا. آخر پھر انہوں نے ان کا ساڑی جان چھٹ پھینکا اس کو، ان کو دریا میں، سمندر میں. اور ایک بڑی مچھلی، کوئی ویل مچھلی ہوگی، شارک ہوگی،
وہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی تھی وہاں پر، یعنی سیدھے اس کے منہ میں گئے، اس نے نگل کے پیٹ میں لے گئے، اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ انہیں وہ چباتی۔ بہرحال جب پیٹ میں تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا پورے شعور کے ساتھ، تو پھر وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جس کا ذکر آنے والا ہے۔ فنادى في الظلمات، آخر کار انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس سے پاک ہے شرک سے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالم تھا۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات بخشی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم نجات بخشا کرتے ہیں مومنوں کو۔ وزکریا اذ نادى ربہ، یہ کل ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور زکریا کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا، ربا مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو یقیناً بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیے، واصلحنا له زوجہ، اور ان کی بیوی کا بانجھ بند ٹھیک کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون، اب اصل میں یہ ڈسکرپشن کی بات ہے، اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن آیا تو ایک بوڑھی عورت جو بانجھ بھی تھی جوانی سے، اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ باقی ڈسکرپشن میں تو یہ آیا نا کہ وہ بیمار تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخش دی، اس کو یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی چیز سر نہیں اٹھا سکتی۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ سب کے سب نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہم سے ڈرتے تھے، ہمارے سامنے جھکتے تھے۔ واللتی احسنت فرجہا، اب یہ حضرت مریم، ان کا بھی کل ہم ذکر تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ خاتون یعنی مریم سلام علیہا، احسنت فرجہا، جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور پھونک دیا ہم نے ان میں اپنی روح کو، وہ بھی امر جو ہے کن فیکون آ گیا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو یعنی عیسیٰ کو علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان ھذی امتکم امۃ واحدۃ، تو یہ ایک گروہ تھا تمہارے درمیان، امۃ واحدۃ، جو سب ایک ہی دین پر تھے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری بندگی کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں۔ کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ فمن یعمل من الصالحات، تو جو بھی نیک اعمال کرے گا، وہو مومن، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی دوڑ دھوپ، اس کی محنت، اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہے ہم نے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، ان کا ذکر آیا تھا سورہ کہف کے آخر میں کل۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ لگے گا وقت وعدہ برحق کے پورا ہونے کا، یعنی قیامت کے قریب وہ اتریں گے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یکایک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری شامت، ہماری کمبختی، ہم تو غفلت میں رہے اس سے، بل کننا ظالمین، سچ یہ ہے کہ ہم ہی ظلم کرتے رہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء الہۃ ما وردوها، اور اگر ہوتے یہ لوگ ہوتے خدا، ما وردوها، تو نہ جاتے اس میں جہنم میں، وکل فیہا خالدون، جبکہ یہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر، وہاں ان کا چیخنا چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون،
اور وہ وہاں کچھ سن نہ سکیں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ کہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے ان کے لیے اچھائی کا، اولئک عنہا مبعدون، یقیناً وہ عذاب سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے اس کی سرسراہٹ بھی. ولا یسمعون وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے دل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہ غمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ میں بھی. وتتلقاہم الملائکۃ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر مکتوبات کے. کما بدانا اول خلق، یعنی پہلے زمانے میں کتابیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتی تھیں کہ کوئی لکھنے والا جو ہے وہ ہاتھ سے لکھتا تھا، کوئی کتاب لکھنا شروع کرتا تھا، ایک صفحہ لکھ لیا اس کو رکھا، پھر دوسرا لکھا تو اس کے نیچے وہ چپکا دیا، پھر تیسرا لکھا تو اس کے نیچے اور چپکا دیا، پھر یوں وہ ایک کتاب جو ہوتی تھی وہ بھی ایک رول کی شکل میں ہوتی تھی. یوم، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو قطعی السجل للکتب، جیسے دفتر کتابوں کے لپیٹے جاتے ہیں. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ابتداء کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، ہم اس کو واپس اس کا اعادہ کریں گے. اب یہ جو اس وقت جو تھیوریز آ رہی ہیں ہمارے سامنے اس تخلیق کی کہ بگ بینگ ہوا اور پھر ایک دھلجڑی کی طرح یہ کائنات بنی اور پھر واپس یہ سکڑ جائے گی، ممکن ہے یہ اسی کیفیت کا اظہار ہو یا کوئی اور کیفیت ہو، لیکن بہرحال یہ انداز ضرور ہے کہ جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا، یعنی ایک پوائنٹ سے یہ پھیلی اور پھر یہ واپس سکڑ پر جو ہے اسی پوائنٹ پر چلی جائے گی. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے لپیٹ دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لپیٹنا جو ہے کسی کام کو ختم کرنے کے لیے محاورہ بھی ہے، یعنی ایگزیکٹلی ایسی کوئی کیفیت نہ ہو، اور بس اللہ تعالیٰ جیسے کتاب لپیٹی جاتی ہے اس کائنات کو لپیٹنے کے معنی میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. تو واللہ عالم یہ سب آیات مشتبہات ہیں. انا کننا فاعلین، اور ہم یہ لازمن کر کے رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا، یقیناً اس میں ایک بڑی آگاہی ہے، لقوم عابدین، عبادت گزاروں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. عام طور پر جو ہمارا تصور ہے رحمت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا، وہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمدرد ہیں سب کے. جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو ہمدردی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی آپ کو ہمدردی ہے، یہاں تک کہ پودوں کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی کے ثبوت جو ہیں ملتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی ہمدردی کے ثبوت ملتے ہیں. لیکن تمام جہانوں کے ساتھ ہمدردی، اس کا ایک پہلو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسانوں کے سلسلے میں جو بھی ہم تاریخ پڑھ کے آ رہے ہیں انبیاء کرام کی، وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے انبیاء کرام رحمت بن کر آئے، ایمان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے. لیکن اگر وہ نہ آتے، پیغمبر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو عذاب بھی نہ آتے نا. تو اگر ایمان والوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے تو پھر ایمان نہ لانے والوں کے لیے تو انبیاء کرام زحمت بن کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں آتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنی پوری جو 23 سالہ محنت ہے اس کے نتیجے میں آپ نے اسلام کو نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ڈیلیور کیا ڈور سٹیپ پر، ارریسپیکٹو کہ وہ ڈور جو ہے کسی مسلمان کا ہے یا کسی کافر کا. بات سمجھ آئی آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادلانہ نظام قائم کیا. اچھا، پھر عادلانہ نظام جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی محدود سی سوچ ہوتی ہے. جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے ہم انہی پر قیاس کرتے ہیں کہ کچھ بڑے نیک دل بادشاہ تھے کہ ان کا کوئی کسی وقت بھی جا کے کنڈا کھٹکا دیتا تھا، کسی نے کوئی گھنٹی لگائی ہوتی تھی کوئی جا کے بجا دیتا تھا تو اس کی داد رسی کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو جو تحفہ دیا ہے نظام عدل کی شکل میں کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. کہ
ذمی جو ہے جو جزیہ دے رہا ہے اور اسلامی نظام نے اس کی پروٹیکشن کی، اس کو ری ایشورنس دی ہے، اب اس پر بھی کوئی زیادتی نہ ہو، تو خواہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو اس کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے بھی اس نظام کے اندر آپ رحمت ہیں۔ باقی وہ لوگ کہ جو اس نظام میں مزاحمت کرتے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بار بار انہیں حکم دیا ہے کہ ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اور اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا خلافت راشدہ میں، اس میں صحابہ کرام نے رنگ بھرے اور ان میچڈ ایک سسٹم جو دنیا میں رائج ہوا جو ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص طور پر جو 10 سال ہیں اس میں کہیں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کا وہ دور حکومت جو ہے اس میں یہاں فلاح تھا۔ آج جو بڑے پولیٹیکل سائنس کے جو ٹاپ آئیڈیاز ہیں ان کے موجد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم اکثر سنتے ہیں جوڈیشری کی آزادی، پہلے بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو تھا وہ قانون ہوتا تھا، جو مرضی وہ کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت اللہ تعالیٰ نے دی، ان ایڈیشن آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ تم میں سے پہلے تو فرمایا کہ یہ جو تم نے مجھے پر ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دیں۔ آج تک کبھی کسی حکمران نے یہ نہیں کہا، وہ ہے لیول۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کا حق اسے دلا نہ دوں، اور ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اسے حق وصول نہ کروں۔ اور حضرت عمر نے واہ واہ کس پہلو سے کمی رہ گئی؟ آزادی رائے، مساوات۔ پہلے تو نظاموں میں کیا کیا، قاضی کا عہدہ بنایا تو جوڈیشری علیحدہ کر دی ایڈمنسٹریشن سے، ایگزیکٹو سے، اور مجلس شورا بنائی اور تمام اہم ایشوز اس پہ لے کے گئے، کئی کے دن بحثیں ہوئی اور وہاں سے فیصلہ لیا، تو گویا مقننہ لیجسلیچر بھی علیحدہ کر۔ آج جسے ہم اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں، اور اس میں ہے کیا؟ ویلفیئر، اس کی بھی موجود حضرت عمر ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر نظام چلا نہیں سکتے تو بیٹھے کیوں ہوتے وہاں؟ آزادی رائے کا وہ سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ جو ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں ہوا۔ پورا جزیرہ نما عرب، مغرب میں مصر، مشرق میں عراق، ایران، یہ ہے آپ کی سلطنت کی حدود۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، ایک عام آدمی، پارلیمنٹ کا رکن نہیں، شورا کا رکن نہیں، وہ کہتا جی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ مال غنیمت کی چادروں کا بنا ہوا ہے، اس چادر کا جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا، آپ تو لمبے قد کے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے زیادہ ٹکڑا رکھا ہے، آپ خائن ہیں۔ We won't listen and obey you۔ جلالی آدمی تھے لیکن اس بات پر تیش نہیں آیا حضرت عمر کو، بیٹے سے کہا کہ بیٹا وضاحت کر دو۔ عبداللہ نے وضاحت کی کہ جو میرا ٹکڑا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا اور ابا جان کے ٹکڑے سے ان کا نہیں بنتا تھا، لہذا میں نے اپنا ٹکڑا بھی ان کو دے دیا، اس لیے ابا جی کا قمیض بن گیا۔ اور مساوات کہنا بہت آسان ہے، یعنی ہمارے خلفاء نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے مساوات کا وہ بھی شاید ریپلیکیٹ نہیں ہوگا، کہ جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان شہری کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے۔
حضرت عمر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے، حضرت علی فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی گارڈ نہیں تھے ساتھ۔ اور حضرت عثمان جب بلوائیوں نے گھیراؤ کیا تو بار بار حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں لے کے آئیں۔ حضرت عثمان کا ایک ہی جواب ہے کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ انسانی مساوات پر تقریر کرنے کے لیے مجھے آپ کہیں گے تو میں 2 گھنٹے دھواں دھار تقریر کر دوں گا، لیکن سلام ان ہستیوں کو، مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگتا جو اس قابل ہو کہ ان کو سلوٹ پیش کر سکے۔ اتنی طاقت ہو اور پھر وہ ثابت کریں کہ میں اپنے عمل سے ثابت کریں کہ میں اور کوئی دوسرا مسلمان ہم برابر ہیں، میں کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہوں، کہ میری حفاظت کے لیے دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کو خون بہایا جائے۔ تو یہ ہے وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب پوری نوع انسانی اس کو انجوائے کر رہی ہے، خاص طور پر ویلفیئر اور اسٹیٹ کرافٹ، ایگزیکٹو علیحدہ، مقننہ لیجسلیچر علیحدہ، جوڈیشری عدلیہ علیحدہ۔ تو یوں بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ اور یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب نوع انسانی تلاش میں بڑا خوبصورت ربائی ہے علامہ اقبال کی کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کہیں بھی تم کوئی رنگ و خوبی دیکھتے ہو جہاں میں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو جہاں کی از خاکش برویت آرزو، یا کسی شخص میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، آزادی رائے ہونی چاہیے، جہاں کی از خاکش برویت آرزو یاز نور مصطفیٰ ہورا بہاست۔ یا تو وہ جو چراغ روشن کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا، اس کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں نوع انسانی نے جو حسین خواب دیکھا تھا، اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، اب وہ اس خواب کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل احسان امت پر، بلکہ نوع انسانی پر، جس کے لیے آپ کو کہا گیا ہے رحمت للعالمین۔ قل انما یوحی الیہ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم سر جھکاتے ہو، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اعلانیہ طور پر، وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں معلوم مجھے یہ بھی، شاید لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، کہ یہ تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یا اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہو، ایک اور فریش لیز آف ایگزسٹنس دے رہا ہو۔ قالا، اب یہ دیکھیے یہاں پر قالا جو ہے یہ قل کی طرح لکھا ہوا ہے کھڑی زبر کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے کہ جیسے مصحف عثمان میں قرآن مجید لکھا گیا تھا اسی کو کاپی کیا جاتا ہے۔ مان لیجیے کہ یوم الدین میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میم الف ماء نہیں ہے، وہ میم کھڑا زبر ماء ہے، اسی لیے دوسری قرات میں ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، قرآن مجید کی جو بھی کتابت ہے اس کو کاپی کرنا چاہیے۔ قال رب احکم بالحق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے مطابق، وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہی مددگار اور سہارا ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بنا رہے ہو۔